ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وَإِذًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. وَإِذًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 3 مقامات سے قرآن عزیز کی مختلف آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. جن آیات میں قرآن عزیز اپنے بارے میں شک کرنے والوں کو 3 چیلنج دے رہا ہے اور اس چیلنج کا جواب آج تک نہ انسان جن دے سکے ہیں نہ قیامت تک دے سکتے ہیں. یہی دلیل ہے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ رحمان کا کلام ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ فرما دیں لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ کہ قرآن جیسی کتاب لائیں لا یاتون بمثلی ایسی کتاب نہیں لا سکتے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا چاہے ایک دوسرے کے امداد کیوں نہ کریں. یہ چیلنج صرف اللہ دے سکتا ہے کہ ایک کام سارے جن سارے انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے. دوسرا چیلنج اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات 10 صورتیں اپنی طرف سے بنا کر لاؤ. اس کا بھی جواب نہیں ہے تو آخری چیلنج قرآن عزیز نے دیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تمہیں یہ کتاب تو ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر بالفرض تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایسی صورت لے آؤ. اگر تمہیں شک ہے اس کتاب سے جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے تو ایک صورت ایسی لے آؤ اور اپنے معبودوں کو بھی بلاؤ. پھر قرآن خبر دیتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے نہیں کیا وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے. قرآن عزیز کا یہ چیلنج کہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت لاؤ اور قیامت تک تم نہ لا سکو گے. قرآن انسان کو اس بارے میں عاجز بتا رہا ہے کہ انسان اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے دلائل دیتا ہے کہ جس کا جواب ضد سے کوئی انکار کرے ویسے انکار نہیں کر سکتا ہے. ایک چیلنج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے منکر جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام خود چل رہا ہے اس سوال کا جواب دیں کہ قل ان کا جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ اگر اللہ ہمیشہ رات طاری کر دے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء
کون اللہ کے سوا ایسا معبود ہے جو روشنی لائے گا؟ قل ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، میرے پیغمبر پوچھ اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن ہی طلوع کر دے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کوئی ایسا الہ ہے اللہ کے سوا جو رات لائے جس میں تم آرام پکڑ سکتے؟ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ موت جس نے ہر شخص پر آنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں کہ جب روح گلے کو پہنچ چکا ہو، وانتم حینئذ تنظرون، تم پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہاری جزا سزا نہیں ہے، خود بخود دنیا میں آ رہے ہو، خود بخود دنیا سے جا رہے ہو، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، واپس تو روح کو کر کے دیکھو۔ لیکن اللہ کا اتنا ٹھوس فیصلہ ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جائے نہ ایک گھڑی کو پہلے کر سکتا ہے نہ کوئی ایک گھڑی پیچھے کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جہاں انسان کی اپنی طاقت بے بس ہو جاتی ہے، ایسے ہی قرآن کا مطالبہ، پورا قرآن لاؤ، 10 سورتیں لاؤ، ایک سورت لاؤ۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کی ایک سورت کوئی نہیں لا سکا؟ حالانکہ اس زمانے میں تلواریں چلی، انہوں نے جانیں لی لیکن چند الفاظ نہ بنا سکے۔ اس کے بعد عیسائیت یہودیت نے صلیبی جنگیں لڑی جن میں بڑے بڑے نقصانات ہوئے، لیکن قرآن کے الفاظ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کا کلام شعر ہو یا کوئی نعت ہو یا کوئی قصیدہ ہو، اس میں الفاظ کی جھاگ ہوتی ہے، اس کے نیچے مفہوم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن وہ حقائق بیان کرتا ہے۔ بقول شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے کہ قرآن کے بیان کی حقائق میں 2 دنے 4 میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے حقائق میں شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پیدائش سے لے کر مرنے دم کے اصول زندگی بیان کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، قرآن جینے کا طریقہ بتاتا ہے، ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ تو انسانوں جنوں کے دماغ یہ مضمون اپنے اچھے الفاظ میں بنانے سے عاجز ہیں، اس لیے کہ سارے عقل بھی ملے تو اچھائی کی بات نہیں معلوم کر سکتے اور برائی کی برائی معلوم نہیں کر سکتے۔ اچھائی یا برائی بتانا ہے تو اللہ کی وحی نے، اللہ کے قرآن نے، اللہ کے پیارے نبی نے بتانا ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے جھوٹے نبیوں نے، مسیلمہ کذاب نے ایک صورت بنائی تھی قرآن کے مقابلے میں، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب کثیر وخرطوم طویل، ہاتھی کیا جانے تو ہاتھی کیا ہے، اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے، لمبا سا سونڈ ہوتا ہے۔ تو وہ خود بھی اس کے امتی ہنستے تھے کہ قرآن کے الفاظ میں تو حقائق ہے، تمہاری باتوں کے اندر کیا ہے؟ بہرحال قرآن عزیز کے جو دلائل ہیں، قرآن حقائق جو بیان کرتا ہے، انسان اور جنوں کا سب کا دماغ مل کر بھی اس جیسی چیز بنانے سے بالکل عاجز ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں 6 صدی ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا یہودی عالم آیا اور ہارون الرشید بادشاہ نے کہا تم اسلام کیوں نہیں لاتے ہو؟ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد آیا تو کہنے لگا میں نے ایک تجربہ کیا ہے، اب مجھے اسلام کی صداقت پہ یقین آ گیا ہے۔ میں نے پہلے تورات کا ایک نسخہ تیار کیا، اس میں ترمیم کی، بڑا اچھا غلاف چڑھا کر ایک ربی یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں، وہ کلیسا میں بیٹھا تھا، اس کو دیا، اس نے چوم کے رکھ دیا۔ پھر میں نے 4 انجیلیں تیار کی، متی، لوکا، مرکس اور یوحنا۔ دیکھیں ہمارا قرآن ایک ہے، جو نسخہ جامع مسجد صدیق میں ہے پوری دنیا میں یہی ہے، اور انجیلیں 4 ہیں، یہ ان 4 کی تصنیف ہے۔ پھر یہاں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ 4 انجیلیں تو اللہ نے نہیں اتاری۔ کہتے ہیں میں نے انجیل کے نسخے تیار کیے، جا کے پادری سے بڑا ہوتا ہے بشپ گرجے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیا، اس نے چوم کے رکھ لیا، حالانکہ میں نے تبدیلی کی تھی۔ پھر میں نے قرآن کا ایک نسخہ تیار کیا، صورتیں آگے پیچھے کی، آیات گڑبڑ کی۔ ایک ٹوٹی پوری مسجد میں ایک امام حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں جا کے دیا، اس نے کھولا
تو کہنے لگا یہ تو وہ قرآن نہیں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا ہے۔ میں نے اس پر فیصلہ کر لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، ان کتابوں کی حفاظت ختم ہو چکی ہے، اس لیے یہی اصلی دین ہے۔ 6 صدی میں ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس کے پاس عیسائی آئے کہ قرآن ہمیں چیلنج دیتا ہے ایک سورت بنا کر لاؤ، تم بڑے عربی فاضل ہو تو کیوں نہ ہمیں ایک سورت بنا دو۔ 1 سال کی مہلت دی اور منہ مانگا انعام کا جو ہے معاہدہ طے ہوا۔ سال کے بعد آئے تو سفید کاغذ پاس پکڑا ہوا تھا، کہنے لگا میں جو جملہ بھی بناتا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا کہ نسبت از خاک راز عالم پاک کجا تیرا کلام خدا احکم الحاکمین کا کلام، مجھے یقین آ چکا ہے کہ اس قرآن کے مثل انسان تیار نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظامات کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتابی شکل میں لکھوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نبوت آپ پہ ختم، آپ کے بعد خلفاء آئے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن و حسین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے خلفاء سے یہ کام لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، سید الابرار کے جنت کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ میں بڑے حافظ شہید ہو گئے، تو آپ کتابی شکل میں قرآن کو جمع کریں۔ انہوں نے یہ جو موجودہ قرآن ہے کتابی شکل میں جمع کیا۔ حضرت صدیق کی وفات کے بعد عمر فاروق کے پاس نسخہ آیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو ہماری ماں ہے، حضور کی پاک بیوی، ان کے پاس آیا۔ ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ تیار کرایا کہ لغت قریش میں پڑھا جائے۔ ان سے سیدنا علی مرتضی، حسن و حسین نے تلواروں کے سائے میں بھی پڑھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت 64 لاکھ مربع میل پر تھی۔ ہمارا پاکستان 2.25 لاکھ مربع میل بھی نہیں ہے، تو وہاں کونے کونے کے اندر اللہ کا قرآن پہنچایا۔ آج قرآن کا جو نسخہ وہ چھوڑ کے گئے ہے، وہی نسخہ ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی 1400 چھوٹی بڑی کتاب ہے۔ بیشتی زیور ہر گھر میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج مسلمان عورت کو بے حیا کرنے کے لیے ہمارے حکمران ٹی وی خوب کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اخبارات کا ایک صفحہ دیکھیں، کبھی عورتیں رسا کشی کر رہی ہیں، کبھی عورتیں دوڑ رہی ہیں، کبھی عورتیں والی بال کھیل رہی ہیں، اور پرسوں یوم خواتین منایا گیا۔ اسلام میں دن منانا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں وہ کام کرنے چاہیے، تو 365 دنوں میں ایک دن منا دیا گیا۔ اخبارات میں مقالے آئے، تصویریں آئی، تو حکومت کی مشیر ایک عورت نے کہا کہ خدا کے بعد ہمیں صدر مشرف نے سب سے با اختیار بنایا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے وہ عورت کا اصلی مقام ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، بچوں کی ماں ہے، پہلی تربیت گاہ بچوں کی عورت ہوتی ہے۔ یہ ہے اسلام میں عورت کلبوں کی، بازاروں کی، مارکیٹوں کی زینت نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کا صحیح مقام متعین فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دن منانا ہے، یوم والدین منائیں گے اور رات کو ماں باپ کو ماریں گے۔ یہ کیا ہے؟ دن کو یوم والدین منایا ہے۔ یوم میلاد منائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا حکم دیا گیا وہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ یوم منانا ہمارے ملک کے اندر ایک ہیضہ ہے، بھئی فلاں دن پیدا ہوا، فلاں دن مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی ہم سالگرہ مناتے ہیں، اور بیکری والوں کا مزہ بن گیا ہے کہ سالگرہ کا ایک کیک رکھا ہوا ہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کے تالیاں بجاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر یہ سالگرہ نہیں کہ سالگرہ ہے۔ مثلا 50 سال کسی کی عمر ہے، ایک گر گیا تو 49 رہ گئے۔ اب یہ تو پریشانی کی علامت ہے، نہ کہ خوشی کی علامت ہے، لیکن شیطان نے ہمیں کہہ دیا۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ لکھتے ہیں، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کہاں دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ قدم تیرے قبر کی طرف، منہ تیرا دنیا کی طرف، اور کہاں دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ منہ تیرا دنیا کی طرف، اور کہاں دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ تو اسلام میں یہ باتیں نہیں ہیں دن منانا، آج فلاں دن پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے بعض لیڈروں کے
یوم میلاد بھی مناتے ہیں، یوم وفات بھی۔ شکر ہے ان کو شادی کا دن معلوم نہیں تھا یا ختنے کا دن معلوم نہیں تھا، لیکن اس کی چھٹی بھی ہمارے ملک میں ایک ہو جاتی کہ آج فلاں لیڈر کا ختنہ ہوا تھا اس لیے ملک میں چھٹی ہے، آج ان کا نکاح ہوا تھا چھٹی ہے۔ یہ دن شکر ہے ابھی تک بھولے ہوئے ہیں۔ بہرحال حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، قرآن غیروں کی نظر میں بڑے بڑے غیر مسلم پروفیسروں ڈاکٹروں کے اقوال نقل کیے، جنہوں نے لکھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اس آسمان کے نیچے اگر کوئی کتاب اتنی صدیوں سے صحیح محفوظ ہے تو یہ اللہ کا قرآن ہے، باقی ساری کتابیں تبدیل ہو چکی۔ ڈاکٹر حمید الدین فراہی ایک عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا کہ قرآن کے قدیم سے قدیم پرانے نسخے دیکھوں، تو میں نے 400 سال کے قرآن کے نسخے جمع کیے۔ پھر میں برلن جرمنی کے دارالحکومت کے کتب خانہ میں گیا تو وہاں مجھے نسخے ملے۔ پھر میں استنبول گیا جہاں پر وہ نسخہ موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت تلاوت وہ فرما رہے تھے، اور آج بھی ان کے خون کے نشانات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آیت پر ان کی مظلومیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے آج کے نسخہ کو 1400 سال پہلے کے نسخے کے ساتھ ملایا تو مجھے زیر زبر کا بھی فرق نظر نہ آیا، مجھے یقین آ گیا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ نصیحت نامہ ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ واقعی کتابی شکل میں بھی محفوظ ہے۔ آج مسلمانوں کی 55 اسلامی حکومتیں ہیں، عیسائیوں کی 45 یا 46، لیکن آپ دیکھیں عیسائی تمام حکومتیں ہر سال بڑے دنوں کے موقع پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انجیل چھاپتے ہیں، ہر ایڈیشن پہلے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہودیوں کے پاس چھوٹی سی کتاب ہے وہ بھی تبدیل ہے۔ یہاں ہماری 55 اسلامی حکومتیں ہیں، سوائے سعودیہ کے یا طالبان کے ملا عمر کے جب وہ ہوتے تھے، کسی حکومت کے نزدیک بھی قرآن کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ محفوظ ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت وہ کر رہا ہے جو ساری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے قرآن کتابی شکل میں محفوظ ہے اور ایک سینوں میں محفوظ ہے۔ اس وقت 2.25 کروڑ ایسے سینے ہیں جن سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، تورات زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، نہ انجیل کا۔ اور اس وقت ہر سال پاکستان میں 1 لاکھ حافظ بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند کی تنظیم ہے وفاق المدارس عربیہ پاکستان، جس میں اس سال 55,000 طلباء نے قرآن پاک کے مکمل حفظ کا امتحان دیا تھا۔ اس میں ہر سال اللہ پاک کے اضافہ فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے رمضان میں حافظ آگے پیچھے، تراویح میں سارے مسلمان گواہ، نمازوں میں تو ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، نازلے پڑھا جاتا ہے، یاد پڑھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک کا قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہے اور اللہ کا قرآن کتابی شکل کے اندر بھی محفوظ ہے۔ جب انگریز ہندوستان پر چھا گئے تو ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، ان کے پاس ایک پادری آیا، کہنے لگا قرآن کے کچھ نسخے چاہیے۔ فرمایا لے لو۔ پوچھا، کہنے لگا حکومت کی مرضی ہے کہ قرآن کے جو نسخے ہیں ان کو ضائع کر دیا جائے، اس کے بعد قرآن میں بھی ایسی تحریف کر دی جائے جیسے انجیل کے اندر۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے طالب علم کو جو 7 سال کا تھا بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کو بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کے سین تک پوچھو۔ اس نے سنا دیا، کہا تم یہ قرآن کے نسخے تو ضائع کر سکتے ہو، اس زمانے میں 2.5 لاکھ حافظ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، ان کو تم کیسے قتل کر سکتے ہو؟ خدا کا قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہے اور قرآن خدا کا قرآن خزینوں کتابی شکل کے اندر بھی بالکل محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، اس کے مقابلے میں قرآن لاؤ۔ بڑی بڑی تدبیریں کی گئی۔ ہمارے 1400 سال کی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا آج تک قرآن کے اس چیلنج کا کسی نے مقابلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب نے ایک صورت بنائی تھی، لوگ ہنستے ہیں اس پر۔ اس نے کہا کہ اے مینڈک کے بارے میں، اے مینڈک بنت ذفدعین، تو 2 مینڈکوں کی بچی ہے،
نصف کو فی الماء و نصف کو فی الطین، آدھی تو پانی میں ہوتی ہے آدھی کیچڑ میں ہوتی ہے، للشارب تمنعین، پینے والے کو تو روکتی نہیں ہے، وللماء تقدرین، اور پانی کو تو میلا نہیں کرتی ہے۔ اس نے یہ وحی بنائی تھی اور لوگ ہنستے تھے کہ یہ بھی کوئی وحی ہے۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی دجال جسے انگریزوں نے نبی بنایا، اس نے بھی کہا تھا کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ ٹیچی اس کا نام تھا، سارے نبیوں پر وحی جبریل لاتے رہے، کیونکہ یہ بنایا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے نبی، تو نبی اس کا وحی لانے والا بھی ٹیچی تھا۔ اس نے انگریزی میں وحی لائی۔ جو لوگ انگلش جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے سپیلنگ بھی اکثر غلط ہوتے تھے، جیسا وحی جیسا نبی جھوٹا ایسا فرشتہ جھوٹا، ایسے اس کی وحی بھی جھوٹی ہوتی تھی۔ بہرحال یہ سازش قرآن کے بارے میں چلتی رہی۔ ابھی جس کے لیے میں نے آج یہ موضوع منتخب کیا ہے، امریکہ میں ایک انیس شوروش نامی پادری ہے جو فلسطین میں پیدا ہوا ہے، عربی النسل ہے۔ اس کے بعد اس نے کئی کالجوں سے یونیورسٹیوں سے ڈگریاں کی، 76 ملکوں کے اس نے سفر کیے، اور اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ ایک کتاب ہے ائمہ تلبیس، وہ آپ پڑھ لیں۔ 1400 سالوں میں کسی نے مہدی کا دعویٰ کیا، کسی نے نبی کا دعویٰ کیا، کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے کیا دعویٰ کیا، سب پاگلوں کی کہانیاں اس کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہیں۔ کہتے ہیں مسلمہ کذاب مرد تھا، تو سجا نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، تو مسلمہ کذاب سجا کو کہتا ہے مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، تو ہمیں ماریں گے، بہتر یہ ہے کہ آج ہم اکٹھی ملاقات کریں۔ آج کل جو ریڈیو میں آتا ہے نا 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، اور جتنے دورے بھی ہوتے ہیں نا ہمارے، یعنی یہ دورے کل پتہ لگے گا کہ ہمارے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے، تبادلہ خیال کے لیے کبھی ہمارے اچھل کود ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک خیمے کا انتظام کیا، تو مسلمہ کذاب تھا 80 سال کی عمر کا خرانٹ، سجاد تھی نوجوان، تو مسلمہ کذاب اس کو کہتا ہے تم پر کوئی وحی آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا مجھ پر ابھی وحی آئی ہے، اور ایک انتہائی غلیظ قسم کی یعنی فوش قسم کی وحی اس کو سناتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ابھی وحی آئی ہے کہ جیسے نبی پاسم کا نکاح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت زینب سے کر دیا تھا، میرا تیرا نکاح ہو گیا ہے۔ تو سجاد مان گئی۔ 3 دن 3 راتیں یہ دونوں جھوٹے نبی اور نبی آئے خیمے میں رہے۔ 3 دن کے بعد باہر نکلے تو سجاد کے جرنیل اس کو پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہ بس وہی آئی ہے تو میں نے اس سے اپنا نکاح کر لیا۔ وہ کہہ لگے کاش کہ ہماری لیڈر کو مرد ہوتی، یہ عورت کیا چیز ہے۔ اتنے میں مسلمہ اپنے مال کی چھت پر چڑھ رہا تھا، تو جرنیل اس کو کہتے ہیں بھائی کچھ مہر میں علاقہ تو لکھوا لو۔ تو سجاد دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، مسلمہ اوپر سے بالکونی سے جھانکتا ہے، کیوں بھائی؟ کہ میں مہر بھول گئی ہوں، میرا مہر کتنا ہوگا؟ تو مسلمہ کہتا ہے نبی پاسم کی امت پر 5 نمازیں فرض تھی، تیرے مہر میں میں نے عشاء اور صبح کی معاف کر دی، یہ تیرا مہر بن چکا ہے۔ تو یہ جھوٹے نبیوں کی کہانیاں ہیں۔ بہرحال قرآن عزیز اللہ کا سچا کلام، اب اس کے مقابلے میں یہ چیلنج جو کہ سب کی گردنوں پر سوار تھا، بڑے بڑے پنڈت، گرو، عیسائیوں کے پادری، یہودیوں کے ربی یہ قرآن پڑھتے ہیں، تو اب امریکہ میں وہ انیس شوروش نامی جو فلسطینی ہے، عیسائی ہے، اس نے ایک قرآن کے نام پر مقابلے میں قرآن لکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا نام رکھا اس نے الفرقان الحق۔ وہ 367 صفحے کی کتاب ہے عربی میں، اور وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ قرآن کا جو چیلنج تھا کہ سارے انسان اور جن مل جائیں تو میرے مقابلے میں کتاب لائیں، نہیں لا سکے، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ قرآن تو 23 سال اترتا رہا، تو میرا قرآن 99 سے لے کر 2004 تک اس پر 5 سال کا عرصہ خرچ ہوا ہے۔ اب وہ جو اس نے الفرقان الحق لکھا ہے، امریکہ میں چھپا ہے اور پوری دنیا کے کتبخانوں میں امریکی سرپرستی میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک بات تو ہے نا توہین آمیز خاکوں کی، ایک بات کفر سارا ہمارے اسلام کو کھلونا بنا رہا ہے۔ بھارت کا ہندو انہوں نے ایک شطرنج کا پتہ چھاپا ہے جس کے ایک طرف خانہ کعبے کی تصویر ہے۔ وہ ہمیں دیکھ گئے ہیں کہ ان کے غازی اور فاتح کرکٹ کے کھلاڑی ہیں،
ان کے غازی اور فاتح اب طارق بن زیاد سلطان ٹیپو شہید نہیں ہیں. اب یہ کالے کافر ہوں، گورے کافر ہوں، سفید کافر ہوں، سب کے آگے دب گئے. چنانچہ اس نے یہ جو قرآن الفرقان الحق کے نام سے جعلی قرآن چھاپا، اس میں اس نے 77 صورتیں بنائی ہیں. ایک صورت کا نام رکھا ہے سورہ بسملہ، سورہ فاتحہ. پھر کچھ صورتیں قرآن کی الانبیاء، المائدہ، النساء، الطلاق. لیکن جتنی صورتیں بھی ہیں نا، ان میں تثلیث کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے کا عقیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر ہے، اسلام کا تمسخر ہے، جہاد کے بارے میں کہ یہ مسلمانوں کی دہشت گردی ہے. آج جس کو عیسائی بھی اور نام نہاد مسلمان بھی کہتے ہیں، دہشت گردی کو ہم ختم کر رہے ہیں. بھئی دہشت گرد تو وہ قاتل ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، اس کو تو آپ ختم نہیں کر رہے. اور وہ دہشت گرد آپ نے بنائے ہوئے ہیں جو کل روس کے خلاف لڑے تھے اور روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. آج ان مسلمانوں کو تو بے گناہ مار کر بش کو یا بش کے چیلوں کو 1000 خوش کرو، جب تک وہ ناراض ہوگا خدا کی قسم مخلوق کبھی بھی راضی نہیں ہوگی. چنانچہ یہ قرآن امریکہ نے چھاپا. اس قرآن کے اندر الفرقان الحق نام رکھا. سب سے پہلے یہ بھیجا فلسطین کے عربوں میں کہ عرب مسلمان ہیں، کچلے ہوئے ہیں. وہاں پالیسی کیا چلی؟ آج سے 60-70 سال پہلے یہودی آئے، مسلمانوں کو عیاشی پہ لگا دیا، ان کی زمینیں خرید لی. اب مسلمان کنگلے ہیں اور یہودی حکومت بنا چکا ہے. مسلمان غلیل مارتے ہیں، یہودی ان کو گولی مارتے ہیں. بین یہ سازش دنیا میں چل رہی ہے. آپ دیکھیں، ہندو کے پاس بھی ایٹم بم ہے، یہودی کے پاس بھی ہے، عیسائی کے پاس بھی ہے. لیکن پاکستان کا ایٹم بم ہے تو ڈاکٹر عبد القدیر ایک مشتبہ کی طرح گرفتار کیا گیا ہے. ایران جو نام نہاد مسلمان ہے، اس کا بھی ایٹم بم ان کو پسند نہیں ہے. کل خدا نہ کرے کوئی عالمی جنگ چھڑ جائے تو مسلمان اس کا کیا جواب دیں گے جب مسلمانوں کے ہتھیار بنانے پر پابندی لگائے گی. اس سے ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ کفر یہودی عیسائی ہو یا ہندو ہو، وہ مسلمان کا کبھی خیر خواہ نہیں ہے. اس دن ایک شخص کہنے لگا کہ بش آیا ہے، بھارت کو بہت کچھ دے گیا ہے اور پاکستان کو صرف تھپکی دے کر گیا ہے. تو ایک عالم نے کہا الکفر ملۃ واحدہ، کفر سارے ایک ہیں. یہ ہندو کافر ہے، وہ عیسائی کافر ہے، یہودی کافر ہے، یہ سب ایک چیز ہے، چاہے ان کی اقسام آپس میں جدا ہو. ہم اس پہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کو بھی مانیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانیں اور وہ ہم سے راضی ہو جائیں. چنانچہ یہ جو الفرقان الحق جعلی قرآن امریکہ کی سرپرستی میں تیار ہو کر تقسیم ہو رہا ہے، اس میں 77 صورتیں ہیں. ایک صورت کا نام صورت زنا بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. صورت مومنون منافقون بھی ہے. اچھا، بعض اس نے صورتیں قرآن کی چوری کی اور بعض آیات میں اس نے ترمیم کی. مثال کے طور پر قرآن کی یہ آیت ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بالريح، یہ قرآن کی آیت ہے. اس میں اس نے ترمیم کی مثل الذین کفروا بربہم کی بجائے بالانجیل الحق کرماد اشتدت بالريح. تو اب اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حالانکہ موجودہ بائبل میں بڑی تحریفات ہیں. انجیل یوحنا میں آج تک یہ بشارت موجود ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا تھا کہ میں آ رہا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد یہ ترجمہ ہے عبرانی زبان کے فار کلید کا. آج بھی لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب آسمان پر جاؤں گا پھر میرا وہ خدا فار کلید بھیجے گا. تو کوئی بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سا فار کلید آیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی اس کی نبوت قیامت تک رہے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو فار کلید ہے وہ احمد کا ترجمہ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب قرآن پاک کے مقابلہ میں جعلی قرآن الحق رسالہ میں اس پر تبصرہ آیا ہے، کیونکہ وہ کتاب ہے 367 صفحے کی. ہر مسلمان سمجھتا نہیں ہے
تو وہ الحق کا جو قرآن تھا وہ ہم نے فوٹو سٹیٹ کروا لیا، اس میں اس کی انگریزی کے بھی کچھ حوالے ہیں تاکہ پڑھے لکھے حضرات دیکھ سکے کہ یہ امریکہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کرے، وہ تو ہمارے خلاف ہمارے قرآن کے مقابلے میں جعلی قرآن بھی چھاپ رہا ہے۔ آپ دیکھیں طالبان نے 2 بت تھے، ناگا اور پربت۔ ناگا بت مرد کی شکل کا اور مرد کی ساری چیزیں بنی ہوئی پتھر کی، پربت عورت کی شکل کا اور عورت کی شرمگاہ بھی بنی ہوئی۔ تو ملا عمر نے دامت فیوزم نے جب اس کو توڑوانا شروع کیا کہ اسلام تو بت شکن مذہب ہے، محمود غزنوی بت فروش نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، تو ساری دنیا کے کافر چیخ پڑے تھے کہ یہ آثار قدیمہ کا ایک نمونہ ہے، اس کو کیوں توڑ رہے ہیں۔ لیکن اب جب قرآن کے مقابلے میں قرآن بنایا جا رہا ہے جو ایک مسلمہ چیز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی کہ کائنات میں اللہ پاک نے ایسی نہ بھیجی ہے نہ اللہ پاک نے بھیجنی ہے، ان کے توہینی خاکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد تھے، نعوذ باللہ من ذالک، پتلونوں پر ان اس سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہودی عیسائی ہو یا ہندو ہو، وہ کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان جب اسلام پہ قائم رہے گا تو خدا کے قرآن کا فیصلہ ہے ان قید شیطان کان ضعیفا، شیطان کی ہر تدبیر ضعیف ہوتی ہے، اللہ اپنی غیبی مدد پر اللہ پاک اس کو تباہ برباد فرما دیتا ہے۔ اب یہ الفرقان الحق، یہ کچھ اس کے نسخے آپ کو یہ ہمارے عزیز لائے ہیں، یہ آپ لے لیں، پڑھیں، آپ دیکھیں کہ قرآن کے مقابلے میں جو قرآن بنایا گیا ہے اس میں ایک عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہے۔ اس قرآن میں سب سے بڑی چیز توحید ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا چلانے والا صرف اللہ ہے، نہ کوئی پیر نہ فقیر نہ جن نہ فرشتہ نہ کوئی اللہ کا نبی، اس میں رتی برابر بھی اس کا شریک نہیں ہے، تنہا وہ خالق ہے، تنہا وہ سب کو چلانے والا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تثلیث کا 3 خدا ہیں، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم صدیقہ، اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، یہ جو صلیب کا نشان ہے اور یہ ٹائی یہ بھی ان کی نشانی ہے عیسائی یہودیوں کی۔ چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، 3 دن زندہ رہے، پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، ان پر شبہ ڈال دیا گیا، جو مخبر پکڑوانے کے لیے گیا تھا اللہ نے اس کی شکل ان جیسی بنا دی، پر رفع اللہ علیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا ہے، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تمام عیسائی اہل یہودی ان کے ساتھ ایمان لے آئیں گے، پھر وہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر موت کا فیصلہ جو ہر ایک پر آنا ہے، مریں گے، اور حضور فرماتے ہیں یدفن معی فی قبری، میرے ساتھ میری قبر کے اندر دفنائے جائیں گے۔ روضہ اطہر میں 4 قبریں، 3 آپ کی قبر مبارک، صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی، چوتھی جگہ حضور کی زبان پاک کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر مدفون ہوں گے۔ یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے۔ اب اس الفرقان الحق میں جا بجا صلیب کا تثلیث کا عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جعلی قرآن، یہ 19 شوروش نامی عربی پر نازل ہوا ہے، اور وہ اس کو دھڑا دھڑ تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے قرآن کے چیلنج کا جواب دے دیا ہے۔ انشاءاللہ اہل بصیرت لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ قرآن کے مقابلے میں تم کیسا قرآن بناتے ہو۔ قرآن تو خدا کی وحی ہے، قرآن کے حقائق کو کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے، کہتا ہے سوچو میری باتوں کو لعلکم تعقلون۔ پھر قرآن کہتا ہے کوئی دلیل لاؤ، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ چیلنج نہ انجیل دے سکتی ہے، نہ تورات دے سکتی ہے، ہندوؤں کے ویدوں یا سکھوں کی گرنتھ کا تو نام ہی کیا ہے، وہ تو ویسے گرنتو مومل قسم کی کتابیں ہیں جن کی نہ کوئی زبان جانتا ہے نہ کوئی ان کو پڑھنا جانتا ہے۔ بہرحال اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، قرآن کے مقابلے میں جعلی قرآن چھاپنا، اور بھارت جیسے بزدل ہندو کا جو لاکھوں بتوں کا پجاری ہے
خانہ کعبہ جیسی مقدس تصویر تاج کے اوپر چھاپنا، یہ سب ہم مسلمانوں کی غیرت دینی کو خدا کی قسم سے چیلنج ہے۔ آج ہم ایک ہو جائیں، اللہ کی توحید نبی کی غلامی پر ایک ہو جائیں، تو کافر ہمیشہ زیادہ تھے، ہمیشہ زیادہ رہیں گے، تو مسلمان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جنگل میں شیر کا ایک ہی جوڑا ہوتا ہے اور کووں اور گیدڑوں کا حساب نہیں ہوتا ہے، باز کا ایک ہی جوڑا ہوتا ہے اور کووں کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان شیر قوم ہے، لیکن اس کو خدا کی قسم بے حیائی میں مسلمان کو طرح طرح کی غلامانہ چیزوں میں پھنسا کر آج یہ وقت آ چکا ہے کہ ہندو جہاں قرآن کی توہین، کافر جہاں قرآن کی توہین کر رہے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ توہین کر رہے ہیں۔ مدارس اسلامیہ، اللہ نے یہ اسلام کے قلعے رکھے ہیں۔ اس دفعہ جو باتیں ہمارے مدارس کے بارے میں ہمارے حکمران سوچتے تھے، کبھی کہتے ماڈل مدرسے بناؤ، کبھی کہتے نصاب تعلیم کرو، کبھی کہتے رجسٹریشن کرو، تو ایک دفعہ سارے افسر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مولوی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نماز خود نہیں پڑھا سکتے۔ تو زور کی نماز ایک بڑے پروفیسر نے پڑھائی تو اونچی قرات شروع کر دی۔ وہ اونچی قرات کرتا تو پیچھے چھوٹے ملازم تھے کوئی سمجھدار، وہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ وہ سمجھے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ اور اونچی قرات کرتا۔ سلام پھیرا تو ایک چپراسی نے کہا سر ناراض نہ ہو، آپ نے تو آج زور کی نماز میں اونچی قرات کی ہے، ہم پیچھے سبحان اللہ کہتے رہے۔ وہ کہنے لگا میں سمجھتا رہا کہ شاید تمہیں میری قرات بہت پسند آئی ہے، اس لیے زیادہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو۔ جی آپ نے کیوں زور کی قرات تو آستہ ہوتی ہے؟ اس نے کہا یار کیا کل جمعہ پڑھا تھا، جمعہ میں مولوی صاحب نے اونچا قرآن پڑھا تھا۔ جس بیچارے کو جمعہ اور زور کا پتہ نہیں ہے وہ دین کے ٹھیکیدار کیسے بن سکتے؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ الفرقان الحق کا جو تبصرہ ہے نا، یہ مولانا سمیع الحق صاحب کے رسالے میں ہوا ہے، آپ اس پر پڑھیں گے کہ اس بات قرآن کے مقابلے میں جو قرآن جعلی امریکہ نے تیار کیا ہے، اس کا خدا کی قسم کیا نسبت خدا کے قرآن کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ آج روشن خیال ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ خنزیر کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ اس وقت خنزیر گندے ہوتے تھے، آج کل تو خنزیروں کو لفظ کے صابن سے نہلاتے ہیں، آج تو پاک ہونے چاہیے۔ کوئی روشن خیال کہتے ہیں یہ پردہ یہ تو عورت کی ایک قید ہے، آج کل پردہ نہیں ہے، عورتوں کو آزادی دو، جو مرضی ہے کرو، لیکن آخر جہاں سے انسان چلا ہے نا، وہ باتیں اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے بتا دی۔ قرآن پاک، ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ میرا مناظرہ ہوا ایک آریہ ہندوؤں کی ایک متشدد قسم کے ساتھ، تو مجھ سے قرآن کی آیت غلط پڑی گئی، تو وہ آریہ کا جو پنڈت تھا وہ اس نے مجھے ٹوکا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے 25 پارے قرآن یاد ہے۔ تو میں نے کہا بھئی اب میں مناظرہ جیت چکا ہوں۔ کس طرح؟ دیکھو میرا اللہ ہندوؤں سے بھی اپنے قرآن کی حفاظت کا کام لے رہا ہے، اس کو بھی یاد ہے، اپنے اس کو وید اور اپنی کتابیں بالکل اس کو یاد نہیں، تو انشاءاللہ قرآن محفوظ رہے گا، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کاش ہم مسلمان ہو جائیں۔ یہ آج جتنی ہمارے خلاف توہین ہو رہی ہے، اس کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، دنیا کی قومیں تم پر ایسے چڑھ چڑھ کے آئیں گی جیسے کھانے والی جماعت دوسروں کے ایک دوسرے کو بلاتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہیں وان کی بیماری لگ چکے ہوگی۔ وان کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب تم دنیا کے محب بن جاؤ گے، موت سے جان چھڑاؤ گے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ کافر سارے تمہیں حقیر سمجھیں گے اور تمہاری تعداد کے باوجود تمہارا کوئی بھی مقام نہیں رہے گا۔ اس لیے ہماری عزت اسلام کے اندر ہے۔ یہ امریکی سازش یا یہ یورپی توہینی خاکے، یہ سب ہمارے میں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ کافر سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو تو ہم نے گانے بجانے ٹی وی پہ لگا دیا ہے، لیکن اب پوری دنیا میں جب احتجاج شروع ہوا ہے تو یہ سمجھتے ہیں یہ تو سوئے ہوئے شعر کو ہم نے جگا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو مردہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر اب بھی حب رسول اور اللہ کے قرآن کی عظمت، اللہ کی توحید موجود ہے۔ پھر یہ کہ اگر جاگ پڑے تو کسی طریقہ سے بھی ہم ان کا کسی طریقہ سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کتاب میں انیس شوروش کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں 3 باتیں موجود ہیں، مسلمان تمہارے قابو نہیں آ سکتے۔ ایک نماز، یہ چھڑواؤ ان سے۔ دوسرا
حج یہ جہاد ان سے چھڑواؤ، اور تیسرا قرآن پاک سے ان کا تعلق ختم کرو۔ جب تک یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے ان کی کوشش کہ نماز سے مسلمان فارغ، جہاد کو دہشت گردی سمجھے، قرآن سے لا تعلق ہو جائے۔ جب تک یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تب تک مسلمان کبھی تمہاری سچی رعایا نہیں بن سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات اس کا مطالعہ فرمائیں گے، پھر آپ سوچیں گے کہ ہماری 1000 خوش آمدیں، ہماری 1000 چاپلوسیاں، لیکن خدا کا قرآن سچ کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی عیسائی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک تو ان کے مذہب پر ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا 2 قومیں ہیں، یہودی اور دوسرا مشرک۔ اس وجہ سے اسرائیل بھارت کا آپس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، تدبیر اختیار کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی کافر بھی ہمیں کچھ نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہ قرآن انشاءاللہ آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک بھی محفوظ رہے گا۔ تقریباً 20 سال پہلے مدینہ طیبہ میں 4 سال کے نابینے بچے نے 2.5 مہینے میں خدا کا قرآن یاد کیا۔ جہاں سے اس کو پوچھتا تھا وہ بتاتا تھا۔ یہ اعجاز ہے اور یہ اس وعدے کی تکمیل ہے، انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون۔ انشاءاللہ یہ ان کی سازش دیکھنے والے دیکھیں گے کہ قرآن کیا حقائق بیان کرتا ہے، پیدائش سے لے کر مرنے دم تک، عقیدہ کیسے، اخلاق کیسے، اچھائی برائی کیسے، بندوں کے حق کیسے، خالق کے حق کیسے۔ اور یہ 40 قرآنوں میں تسلیس اور گندی باتوں کے سوا خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، خدا یہ اور خدا وہ۔ بہرحال کفر کی یہ انتہا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاسم کے بارے میں 2 باتیں کہی تھی، ان شان کو الابتر، آپ کا دشمن مٹ جائے گا، اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، تیرا نام ہم بلند کریں گے۔ آپ کا نام اذان میں، کلمہ طیبہ میں، نماز میں بلند ہے، اور آپ کے مخالف پہلے بھی مٹ گئے، آج کل بھی باری ہے چند سال، یہ بھی بے نام و نشان ہو کر مٹ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔